پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, لوگوں کو معاشی آسودگی دینی ہے, اگر وہ نہیں دینی تو ذہنی سکون اور جان کا تحفظ دینا ہے. اور اچھی ریاستیں وہ ہیں جو دونوں کام کرتی ہیں, معاشی آسودگی بھی دیتی ہیں, جان کا تحفظ بھی دیتی ہیں. تسنیم صاحب, یہ جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ مؤثر انتظامی اقدامات کرنے سے آپ حالات امپروو کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ دیکھیں. آپ نے رحمان ملک صاحب کی بالکل ٹھیک بات کی. ایک طرف تو ہم ڈیسنٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف رحمان ملک صاحب وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کیا اب آپ نے تیسرے ہاتھ کی بات شروع کر دی, کانسپریسی کی بات. ڈائلوٹ کیوں کرتے ہیں؟ حکومت کس بارے میں پریشان نہیں ہے کہ فائنینشیل جیگولر وین جو ہے اٹ از کرمبلنگ؟ کوئی ایشو نہیں ہے؟ آپ کے سوال میں ایک تھوڑا سا حصہ ڈال دوں کہ انٹیریئر منسٹر ہے نا جی, ان کے ساتھ رحمان ملک صاحب کے ساتھ پہلی طاقت بتا دیں کون سی ہے, دوسری کون سی اور تیسری کون سی؟ چلیں یہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ پہلی طاقت کون ہے, دوسری کون ہے, تیسری کون ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور پھر یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جیسا کہ وہ خود رحمان ملک صاحب آپ نے بحیثیت پبلک نمائندہ میں وہی عرض کرنے ایکسرسائز کرنی ہے اس حوالے سے, اور فیڈرل منسٹر ہیں رحمان ملک صاحب, ان کی ڈیوٹی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے اپنی پوری منسٹری وہاں پر بٹھا دی ہے کہ وہاں پر نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں نتیجہ یکدم نہیں نکلا. نتیجہ جو ہے نا, جو انوالوڈ ہے وہاں پر, جو وہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی میں تیسری طاقت یہ سارا کچھ کرا رہی ہے, وہ تین طاقتیں یہ اللہ امریکہ اور آرمی کا شاید ذکر کرنے لگ گئے تھے. وہ کتاب کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کراچی کے اندر دوسری بڑی دو طاقتیں کون سی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں, جو بھی طاقتیں ہیں, یہ میرا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے. اس کے لیے بھرپور اپنی ہم توانائیاں صرف کر رہے ہیں. اگر یہ بھرپور توانائیاں ہیں, اور اس کے بعد آج جو آپریشن شروع ہے وہاں پر کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے, لے کے آئے ہیں, اب انویسٹیگیٹ ہوگا, پروب ہوگا, یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا میٹر ہے. اس کے بعد رینجرز وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے. دیکھیں نا, جب سے پھر دوبارہ ایکٹیویٹ کیا ہے رینجرز کو, اس سے غلط کا ہو ہی نہیں سکتا آپریشن کا. میری بات سن لیں نا, دیکھیں کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 500 آدمی اریسٹ کیا, 500, اور 500 آدمیوں کے پر اس میں یہ آپ کے میرے خلاف ہے, آپ میرے کو پکڑوا دیتے, دوسرا دوسرے کو پکڑوا دیتے. ہم نے دیکھا یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے اس بات فوج کے آپریشن میں رینجر کے ساتھ ہم نے اس لیے ایف آئی اے کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی ہے. چھوڑ دیں. اچھا 500 آدمی پکڑنے سے پہلے آپ نے 200 موٹر سائیکل بھی پکڑے ہیں. ویسے میری بات کراچی کو اسٹیبلائز کرنے کا موٹر سائیکل میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ جو لوگ پکڑے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے, جو لوگ بالکل بے قصور ہیں یا جن کا کوئی ان معاملات میں ٹچ نہیں, شک کی بنیاد پہ ہم نے پکڑے ہیں, ان میں سے 350 چھوڑ دیے ہیں. تو باقی جو لوگوں کو پروب کیا جائے گا کیسے یہ لوگ آئے ہیں, یہ کیا ان کے انوالومنٹ ہے, کیا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایکسٹرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ایف آئی اے کو بھی ڈپیوٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ ایف آئی اے کا جو ڈی جی ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں پروب نہیں کر سکتا ہوں حج اسکیم کی, میرے پاس طاقت نہیں ہے, منسٹر جو ہے مجھے سیکرٹری مجھے رسپونڈ نہیں کرتے, جج اس سے ناراض ہیں. یعنی وہ ادارے ہیں معذرت کے ساتھ جن کو مؤثر ہونا چاہیے, وہ مؤثر نہیں ہے.